السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی جماع کرتا ہے تو بہت دیر تک لڑکیوں کی مخصوص جگہ سے پانی نکلتا رہتا ہے، تو کیا اس حالت میں غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی پانی اتنی دیر تک نکلتا ہے کہ فجر کی نماز وقت گزر جاتا ہے، تو کیا ایسی ہی غسل کر سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے اس کا حل بتا دیں۔ میری بات ذرا ذہن نشین رکھی، مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ ہم مصری کرنے کے بعد اگر شوہر نے، کسی بندے نے، چاہے مرد عورت ہے، اس نے 3 کام کر لیے ہیں: سو گیا ہے، پیشاب کر لیا ہے اس نے، یعنی کہ واش روم چلا گیا ہے، نمبر 3 یہ وہ 40 قدم چل لیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کوئی قطرہ نہیں آیا، سویا تو کوئی قطرہ نہیں آیا، پیشاب کیا تو اس کے بعد کوئی قطرہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اب وہ 40 قدم چلا، کوئی قطرہ نہیں ہے، اب جو قطرہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اب جو قطرہ نکلے گا اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ غسل فرض ہونے کے بعد اس نے 3 کام کر لیے ہیں تو اب اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر غسل کرنے کے فوراً بعد نہ اس نے پیشاب کیا ہے، نہ اس نے کیا کہتے ہیں، نہ وہ آرام کیا ہے، اس نے سویا ہے تھوڑی دیر، بہت دیر کے لیے، نہ وہ چلا ہے، ادھر سے ادھر غسل کر لیا، اب اس کی شرمگاہ سے قطرے نکل رہے ہیں، تب اس صورت میں اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اب اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو پیشاب آنے کے بعد جو قطرے آ رہے ہوتے ہیں عورت کو، یا عورت کو، ٹھیک ہے، جیسے بہن نے کہا، اگر تو وہ قطرے آپ کے ہیں، یعنی کہ پیشاب کر لیا، پیشاب کرنے میں قطرے آپ کے آ رہے ہیں اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قطرہ جو نکلا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یاد رکھیے پیشاب کرنے کے بعد وہ آپ کا قطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو قطرہ رطوبت نکلی ہے وہ شوہر کی نکلی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کا جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا جو آپ نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو جگہ آپ کی ناپاک ہوئی اس کو آپ کو دھونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر جو قطرہ ہے وہ جو ہے نا بغیر پیشاب وغیرہ نہیں کیا آپ نے، ویسے وہ قطرے نکل رہے ہیں، آپ کے خود کے نکل رہے ہیں، یہ پکا پتہ ہے کہ آپ کے خود کے ہے، کیونکہ عورت کی منی کی جو پہچان ہوتی ہے وہ زرد مائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کے وہ قطرے نکل رہے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے نا پھر غسل واجب الاعادہ ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے، تھوڑا سا مسئلہ میں آپ کو دوبارہ پھر پڑھ کر سناتا ہوں کہ مجامت کے بعد اچھی طرح پیشاب کرنے کے بعد اس کا آنا عام طور پر بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیشاب کرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر رطوبت شرمگاہ سے آ رہی ہو تو اس کا آنا صحت غسل کے لیے معنی نہیں ہے، یعنی کہ اس سے غسل ہی ٹوٹے گا۔ البتہ اس کے نکلنے کے بعد اس کو دھو دینا سنت ہے، نکلے تو دھو دے، سنت ہے، نماز ہو جائے گی۔ نکلا ہے، یعنی کہ آپ کا قطرہ نکلا ہے، اس کو دھو لیے اچھے طریقے سے، نماز پڑھے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس طرح اگر شوہر کی منی بعد میں نکل رہی ہو تو بھی غسل کا اعادہ ضروری نہیں ہے، وضو کا اعادہ ضروری ہے، یعنی کہ آپ کی نماز پڑھی تو نماز ٹوٹ گئی، نہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو، تو غسل کا اعادہ نہیں ہے، وضو کا اعادہ واجب ہے اگر نکل جائے تو یہ، ٹھیک ہے۔ اگر نماز پڑھتے نکلے تو پھر آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ عورت کی منی کی علامت کیا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں البتہ کبھی عورت کی منی ہوتی ہے، یعنی کہ جو نکل کے بھی عورت کی منی ہوتی ہے، جو بعد میں نکل رہی ہوتی ہے، تو غسل واجب ہے۔ تو اگر عورت کی منی ہے جو نکل رہی ہے تو اس صورت کے اندر غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عورت کی منی کی علامت کیا ہے کہ وہ زرد ہوتی ہے۔ تو یہ شامی میں مسئلہ لکھا جلد 1 صفحہ نمبر 305 میں آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔